بسم اللہ الرحمن الرحیم وأفوض أمری إلی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین هو اصدق القائلین وقولہ الحق ذالک الکتاب لا ریب فیہ درود پڑھ دیجئے محمد والے محبان محمد والے محمد عاشقان علی و بطول ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا فرمان مبارک ہے کہ پروردگار عالم جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے سینوں میں محبت حسین ابن علی کے چراغ روشن کر رکھے ہیں۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سینے نور ولائے حسین ابن علی سے منور ہیں، اور آج یہ چراغ دنیا کے کونے کونے میں اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور خصوصاً اس سال اس چراغ کی روشنی قابل دید ہے۔ آج سوشل میڈیا حسین کا ایسا ممبر بنا ہوا ہے کہ جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج ہر گھر فرش عزائے حسین سے مزین ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم جس گھر کو چاہتا ہے وہاں یہ ذکر برپا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر گھر کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہر گھر میں صفحہ عزائے حسین بچھ سکے، فقط اس سال ہر گھر کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں یہ صفحہ امام حسین بچھ رہی ہے، ہر گھر میں یہ ذکر ہو رہا ہے، ہر گھر میں مولا کے چاہنے والے اس ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے حضور اس کی شکر گزاری کے لیے چاہتی ہوں کہ مل کر باواز بلند صلوات ہم اور آپ یہ نام لیتے ہیں، یہ نام نامی یہ اس ہستی کا نام ہے کہ میں اور آپ اس ہستی کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ حسین ابن علی کس ہستی کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے حسین ابن علی۔ وہ ہستی جو سوار دوش رسول بھی ہے، وہ ہستی
جو بوسہ گاہ رسول بھی ہے، وہ ہستی جو نور نظر بطول بھی ہے، وہ ہستی جو کائنات میں بقائے دین کا باعث بنی ہے، وہ ہستی کہ جس کا نام دین کی بقا کا دوسرا نام قرار پایا ہے۔ آج اگر کوئی دین کو جانتا ہے تو بقائے دین کے حوالے سے حسین ابن علی کو جانتا ہے۔ یہ ہستی کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب بھی نجات کا پیغام لے کر آتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تب بھی نجات بخشتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں حسین ابن علی دنیا میں آئے، ایک ایسے فرشتے کو نجات ملی جو عطاب الہی کا شکار تھا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ فرشتے کا نام آپ کو معلوم ہے، فطرس، عطاب الہی کا شکار ہوئے۔ بچیوں کی یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ عطاب الہی کا شکار اس لیے ہوئے کہ فطرس کے دل میں خیال آ گیا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، من مثلی۔ ادھر دل میں خیال آیا میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے برتر ہوں۔ پروردگار عالم کو فطرس کی یادہ پسند نہیں آئی، عطاب کا شکار ہوئے، بالوں پر لے لیے گئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے فرشتوں کو اپنی جناب سے کچھ پر دے رکھے ہیں، اور ہر ایک کے پر برابر کے نہیں ہوتے، ہر ایک کی پرواز برابر کی نہیں ہے۔ فرشتوں میں سے بھی ہر ایک کی پرواز مختلف ہے، کسی کی رسائی کہاں تک ہے، کسی کی رسائی کہاں تک ہے۔ تو اب فطرس کو جو پر ملے تھے، عطاب الہی کا شکار ہوئے، پر واپس لے لیے گئے۔ اب بالوں پر نہیں ہے، عطاب الہی کا شکار ہوئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، دن رات معافی مانگتے ہیں، دن رات استغفار کرتے ہیں، معافی نہیں ملتی ہے۔ کہ ایک روز ایسا آتا ہے کہ فطرس محسوس کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں نازل ہو رہی ہیں، اور ان فرشتوں کی قیادت کرنے والے سید الملائکہ جناب جبریل ہیں۔ فطرس پوچھتے ہیں، اے جبریل آج ایسا کیا ہو گیا کہ تمام فرشتے قطار در قطار زمین کی طرف آ رہے ہیں؟ جناب جبریل مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اے فطرس، آج خدا کے حبیب و محبوب نبی کے ہاں ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے۔ ہم اس کی ہم اس فرزند کی مبارکباد دینے کے لیے خانہ رحمت کی طرف جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، فرشتے مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ فطرس کہتے ہیں، اے جبریل اگر اذن الہی ہو، اگر اللہ کی اجازت ہو تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے اس مولود کے صدقے میں۔ جناب جبریل نے پروردگار عالم سے اجازت طلب کی، اجازت ملی۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب جبریل اپنے بازوؤں میں اٹھا کر فطرس کو خانہ رحمت میں لے کر آئے۔ نبی خدا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی خدمت میں فطرس کو پیش کیا، تمام ماجرا بیان کیا۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے، آپ جانتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ فطرس کو لے جا کر گہوارہ حسین سے مس کر دو۔ محبان اہل بیت، یہی وہ نکتہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اتنی مدتوں کے بعد بھی اگر کوئی زائر حسین، ذریعہ حسین پر جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ذریعہ امام سے مس کر دو، اس لیے کہ خیال وہی ہے کہ جس طرح اس گہوارے سے مس ہونے کی وجہ سے فطرس کو نجات ملی تھی، مجھے اور آپ کو بھی ذریعہ امام سے مس ہونے پر نجات مل جائے گی۔ اور پھر ایک نقطہ یہ کہ یہ وہ گہوارہ ہے نا کہ جس میں ابھی چند ساعت پہلے حسین ابن علی تشریف لائے ہیں، اس گہوارے میں آرام فرما رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں گزری ہے، تو ہم کیا کہیں کہ وہ آغوش ابو طالب جس میں میرے اور آپ کے نبی مدتوں پرورش پاتے رہے، اس آغوش کا مقام کیا ہوگا کہ جس میں نبی نے پرورش پائی ہے؟ وہ ابو طالب کہ جن کے احسان کو خدا مانتا ہے، وہ ابو طالب کا جن کا اسلام پر احسان ہے، وہ ابو طالب کہ ان کی عظمت پر باواز بلند صلوات۔
اب فطرس کو نجات ملی، گہوارہ امام حسین سے مس ہوئے، بالوں پر واپس آ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فطرس کی زبان پر آیا من مثلی۔ اب ایک مرتبہ پھر وہی جملہ کہا، تمام فرشتے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے ابھی تو انہیں نجات ملی تھی اور اب تو حسین کے صدقے میں نجات مل بھی گئی تھی، اب اگر دوبارہ عذاب کا شکار ہوئے تو کہاں لے کر جائیں گے؟ فطرس مسکرا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں من مثلی۔ دوسرے فرشتے روک کر کہتے ہیں فطرس کیا کہہ رہے ہو، رک جاؤ۔ فطرس مسکرا کے کہتے ہیں جب پہلے کہا تھا بغیر دلیل کے دعویٰ کیا تھا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، لیکن آج جب کہہ رہا ہوں تو دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ وسیلہ حسین جیسا ہو تو فرشتے بھی میں مثل ہو جاتے ہیں۔ اب نکتہ یہ ہے کہ جس کا وسیلہ کسی فرشتے کو بے مثل بنا دے وہ خود کتنا لاجواب ہے۔ اس حسین کی ہستی میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ تو فقط اس بارگاہ میں سلام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خصوصاً ان ایام میں ضروری ہے کہ روزانہ امام کو سلام پیش کیا جائے، اور خصوصاً وہ سلام کہ جسے میں اور آپ زیارت عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں۔ تاکید ہے، اور کسی اور کی تاکید نہیں ہے، امام زمانہ کی تاکید ہے۔ میرے اور آپ کے امام علیہ السلام تاکید فرماتے، تین چیزوں کی تاکید کی ہے میرے اور آپ کے امام نے، نماز شب کی تاکید کی ہے، زیارت عاشوراء کی تاکید کی ہے، اور زیارت جامع کبیرہ کی تاکید کی ہے۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ امام کی بارگاہ میں سلام کریں، اور سلام کے آداب سے آپ سب واقف ہیں۔ یاد رکھنے کی بات، اور پھر اپنی بچیوں کے لیے عرض کرتی ہوں کہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو یہ سوچ کر کیا جاتا ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو جس بارگاہ میں ہم سلام کریں گے یقیناً وہاں سے جواب سلام آئے گا، اور یہ تو کریم ابن کریم ہیں، ان کی بارگاہ میں اور آپ اگر سر جھکا کر سلام کریں گے تو ان کی بارگاہ سے نہ جانے کون سے تحفے ملنے والے ہیں۔ پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم خصوصاً ان ایام میں مقصد قیام حسینی کو یاد کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں روزانہ یہ سلام پیش کریں، اور پھر اس سلام کی، اس زیارت کی جہاں بہت سی برکتیں ہیں، آپ جانتی ہیں مجرب عمل ہے ہر حاجت کے لیے۔ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو مومنین کو تاکید کی گئی ہے کہ 40 دن تک زیارت عاشوراء کی تلاوت کی جائے۔ لیکن دنیا کی مشکلیں، دنیا کی پریشانیاں تو ایک طرف، اس زیارت کی سب سے بڑی برکت جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ برکت وہ ہے جب ہم اس زیارت کے آخر میں سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ پروردگارہ جب میرا ورود ہو، کہاں ورود ہو؟ قبر میں جب میں داخل ہو جاؤں، اس وقت مجھے زیارت امام عالی مقام نصیب ہو جائے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جس کی قبر میں حسین ابن علی آ جائیں گے وہ قبر نہ رہے گی، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھیے، لیکن مومن وہ ہے جس کی نظر بلند رہتی ہے۔ دنیا کی مشکلیں چند روزہ ہیں، دنیا کی پریشانیاں چند دن کی ہیں، آخرت کا انتظام کیجئے، اپنی قبر کا انتظام کیجئے، پل صراط کا انتظام کیجئے، ان منزلوں کا انتظام کیجئے جہاں اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دعا مانگنی ہے یہ زیارت پڑھ کر تو تعجیل فرج کی دعا مانگیے، اس لیے کہ اگر امام عالی مقام تشریف لے آئے میری اور آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کا۔ اور انہی امام کی تعلیمات ہیں
اسی گھرانے کا سکھایا ہوا سبق ہے جو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر دہراتے ہیں. ہم اور آپ قرآن شناسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بالقرآن، تم پر قرآن سے تمسک لازم ہے. لازم ہے کہ تم اس قرآن کو اپنا قائد بناؤ، تم اس کو اپنا امام بناؤ. اور امام اور قائد جو ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. امام اور قائد لیڈر جسے ہم لیڈر بناتے ہیں اس کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے عمل جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام چاہتے ہیں کہ میں اور آپ قرآن کو اپنا قائد بنائیں، قرآن کو اپنا امام بنائیں. اور محبان اہل بیت جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کو قائد نہیں بنا سکتے صحیح معنوں میں. اس لیے بار بار ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھ کر سمجھنا کیسے ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کیسے کرنا ہے. ہم اور آپ مسلسل سیکھ رہے ہیں، کتاب الہی سے خود پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتاب کیوں بھیجی گئی. تو سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر جانے والی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کو، ظلمتوں کو منور کرنے والی کتاب، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لانے والی کتاب قرآن مجید ہے. وہ کتاب ہے کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں قرآن ایسا رہنما ہے جو انسان کو خاک سے خدا تک پہنچا دیتا ہے، مادے سے روح تک بلند کر دیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو روشن دلیلوں اور مثالوں کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے، نبیوں اور قوموں کی تاریخ بیان کر کے ہدایت دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے. قرآن کے ہر لفظ میں پیغامات پوشیدہ ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ثواب کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں پاتے ہیں. ثواب تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتا ہے. تو ثواب تو ملتا ہے لیکن ثواب کے علاوہ بہت کچھ مل سکتا ہے جس کی طرف میرا اور آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، ہماری نظر ہی نہیں جاتی ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اور کیا کچھ مل سکتا ہے. اب کسی کے لیے یہ بات حیران کن ہو سکتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کیا جائے اور مقصد کی طرف ہماری نگاہ نہ ہو. تو علماء نے اس کو بھی واضح فرمایا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص آئینے بیچتا ہے، مررز بیچنے کا کاروبار ہے اس کا، سارا دن آئینوں پر نگاہ ڈالتا ہے لیکن اس کے اپنے بال بکھرے ہوئے ہیں، حلیہ پریشان ہے. اب کوئی دیکھ کر کہے گا کہ آپ تو آئینوں کی دکان میں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو سنوار کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر جواب ملتا ہے اس لیے کہ اس کا خیال اپنے آپ کو سنوارنے کا نہیں ہے، آئینوں کو بیچنے کا ہے. اسی لیے آئینوں کو چمکاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا تو ارادہ ہی نہیں کیا ہے. یہی میرا اور آپ کا حال ہے. جب قرآن کو پڑھتے ہیں فقط پڑھ رہے ہیں نا، زبان سے الفاظ گزار رہے ہیں، جب کچھ سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہے تو کیسے سیکھیں گے؟ کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے ارادہ ضروری ہے. اسی لیے بار بار بچیوں کی رہنمائی کے لیے امام کے اقوال، فرمودات اہل بیت پیش کر رہی ہوں کہ ہمیں فقط پڑھنے کے ارادے سے قرآن نہیں اٹھانا ہے. جب بھی میں نے اور آپ نے قرآن کو کھولنا ہے، اس کتاب ہدایت سے ہدایت طلب کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اس کتاب سے ہدایت دے دے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
میں نے اور آپ نے اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں ماحول آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ یاد دہانی اسی لیے بار بار کرائی جاتی ہے. لیکن اب بھی افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کا کچھ طبقہ ایسا ہے جہاں اس کتاب عظیم کے بس چند ہی کہنے کو استعمال ہیں. کب استعمال کیا جاتا ہے؟ عدالتوں میں گواہی کے وقت. کہنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ قرآن شاید عدالتوں ہی میں اٹھایا جاتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے کے وقت قسم اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وضاحت سے ہم نے سال گزشتہ اس پر بہت گفتگو کی. اس سال فقط اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے کہ شادیوں کے موقع پر دلہنوں کے سر پہ رکھنے کے کام آتا ہے. وہ شادی جس میں افسوس کی بات یہ کہ ہر وہ عمل کیا جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، ہر وہ عمل کیا جاتا ہے جو یاد الہی سے دور کرنے والا ہے، ہر وہ عمل کیا جاتا ہے جو اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس شادی میں آخری لمحے پر شور مچتا ہے، لانا ذرا قرآن لے کر آنا. دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ فقط معاذ اللہ ایک ڈرامے کے طور پر ہم اسے سر پہ رکھ کر یہ دکھا دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اگر ہمیں قرآن کی پناہ چاہیے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی پناہ میں دیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن صحیح سے پڑھانا ہوگا. یہ قرآن فقط سر پر رکھنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن کو سینوں کی زینت بنانا ہے، قرآن کو اذہان کی زینت بنانا ہے، قرآن کو اپنے قلوب میں اتارنا ہے، اپنے عمل میں اتارنا ہے، تاکہ میں اور آپ اس کے معنی و مفاہیم سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، خصوصاً ہمارے علاقوں میں جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دینی شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا رواج ہے. پروردگار عالم اس رواج کو قائم رکھے اور اس میں برکت عطا کرے کہ اس میں سمجھ بھی شامل ہو جائے. لیکن ابھی جو رواج ہے، ہم اور آپ زبان تو جانتے نہیں، الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. اب قرآن ہی کی فریاد جو پہلے دن بیان کی تھی، اس میں ایک شعر کا اضافہ کر لیجئے کہ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی فریاد ہے کہ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. آپ دیکھیے کیا صورتحال اس سے مختلف ہے. بچے کو اور کچھ نہیں پتا، ہم اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور عموماً تو یہ بھی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے کو پہلے یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھانا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے بچے بعض اوقات پڑھنے سے متنفر نظر آتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ان ممالک میں تو خصوصاً بچے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جب ہماری کلاس کے باقی بچے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیوں پڑھیں. تو اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو اس کتاب مقدس کا فائدہ سمجھا دیا، اگر بتلا دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، تو یقیناً بچے دل سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیں گے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور ہم اور آپ کوئی اور علم حاصل نہیں کرتے. آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، ریاضی کے فارمولے ہم بھی رٹاتے ہیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچے بھی یاد کرتے ہیں. اکنامکس کے لاز یاد کیے جاتے ہیں. دنیا جہان کی چیزیں یاد کی جاتی ہیں اور بڑے خشوع و خضوع سے یاد کی جاتی ہیں، بڑی محنت کی جاتی ہے ان پر، اس لیے کہ فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ آخرت کے فوائد بتانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیتیں اگر یاد ہو جاتی ہیں، ذہن کی گرہیں کھل جاتی ہیں، سینوں میں نور آ جاتا ہے. اس کتاب کی آیتیں یاد کرنے سے دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں اور آخرت کی مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں. لیکن جیسا کہ پچھلے سال اشارہ کیا تھا کہ دنیا جہان کی چیزیں یاد کرتے ہیں، دنیا جہان کی شاعری یاد ہو جائے گی. قرآن کی 114 سورتوں کے نام میں اکثر پوچھتی ہوں کہ ذرا دیکھ لیجئے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 114 سورتیں ہیں اس کتاب عظیم کی، کتنی سورتوں کے نام مجھے اور آپ کو ترتیب سے یاد ہیں؟ اس لیے کہ رواجی نہیں ہے. ہمیں ایک سسٹم کی عادت ہو گئی ہے کہ بس اسے پڑھ لینا ہے، پڑھ کر سمجھنا ہے، نجات مل گئی. ہم نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. مجھے اور آپ کو اگر سوچنا ہے قرآن کے ذریعے سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو بولنا ہے قرآن کی زبان بولنی ہے. کیسے بولیں گے، کیسے سوچیں گے جب تک معلوم ہی نہیں.
اور ان خواتین کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں، یہاں تک عرض کرتے ہیں علماء کہ اپنے گھر میں اس کتاب کو رواج دیجئے. جب اپنے بچوں کو کوئی سورہ مبارکہ یاد کرائیں تو اس کے فضائل کے ساتھ یاد دلائیں. اس فضائل کے ساتھ ہی بچے کو معلوم ہوگا کہ سورہ مبارکہ کا فائدہ کیا ہے. پھر اگر اور رواج دینا چاہیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں دیکھیں ہمارا کون سا بچہ قرآن کی کون سی سورہ جتنا ہے؟ کسی کے گھر میں 7 سال کا بچہ ہے، سورہ اعراف جتنا ہے. کسی کے گھر میں 5 سال کا بچہ ہے، سورہ مائدہ اس کی عمر کہلائے گی. اس لیے کہ اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو قرآن کو زندگیوں میں شامل کرنا ہے. کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن فقط جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، بار بار کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی یاد نہ آئے کہ 20ویں سورہ مبارکہ کون ہے، آؤ کھول کر دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے 20ویں سورہ مبارکہ. کبھی یاد نہ آئے کہ 12ویں سورہ مبارکہ کون ہے، آئیے کھول کر دیکھ لیتے ہیں. جتنی بار دیکھیں گے اس کتاب سے انس بڑھے گا، اس کتاب سے الفت بڑھے گی، اس کتاب کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. ادھر سے پروردگار عالم کی توفیق شامل ہوگی، میری اور آپ کی نسلوں کی قسمت سنور جائے گی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو نہ جاننے کا مجھے اور آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی چیز میرے اور آپ کے دین کے نام سے پھیلا دی جاتی ہے. اب مسلمان عجیب عجیب سی تعویلیں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ خود مسلمانوں کو ہی نہیں پتہ ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. آپ جانتی ہیں ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، جہاد کا شور مچتا تھا. مسلمان سر کو جھکا کے کبھی کہتے تھے فلاں مذہب میں بھی تو ہوتا ہے، فلاں مذہب میں بھی تو ہوتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، صحیح معنوں میں جہاد کسے کہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم کہہ سکتے تھے کہ جہاد فقط قتل و غارت کا نام نہیں ہے، جہاد فقط جنگ و جدال کا نام نہیں ہے. جہاد ایسی کوشش کو کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. اور فقط میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ جانتی ہیں تاریخ میں واقعہ موجود ہے. اصحاب ایک جنگ میں شرکت کر کے کامیابی پا کر رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب جنگ میں فتح پا کر آئے ہیں، نبی کی خدمت میں آتے ہیں. میرے آقا آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں تم نے جہاد اصغر کا میدان تو جیت لیا لیکن ابھی جہاد اکبر کا میدان باقی. تاریخ بتلاتی ہے اصحاب پریشان ہو گئے کہ ابھی تو اتنی بڑی جنگ جیت کر آ رہے ہیں، فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں یہ جہاد اصغر تھا، ابھی جہاد اکبر باقی ہے. تو جب پوچھا اصحاب نے کہ آقا آپ کی کیا مراد ہے جہاد اکبر سے، تو رسول مقبول فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے نفس سے جہاد کرنا میدان میں دشمن سے لڑنے سے افضل ہے. میدان میں دشمن سے لڑنا جہاد اصغر ہے اور اپنے آپ سے اپنے نفس سے جنگ کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے. اور ہم اور آپ چونکہ اس سال اپنے موضوع کو وسعت دیتے ہوئے قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں گھروں میں رہنے میں جو بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے، ان میں ایک مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آیا کہ اب بات بے بات غصہ آنے لگتا ہے. انسان ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں. پھر تنہائی نے بھی ذہنوں پر اثر ڈالا ہے، تو غضب کی عادت معاشرے میں رواج پا رہی ہے. لیکن اگر قرآن کو سمجھ لیں، اگر اسلام کو سمجھ لیں تو اس کا حل بتایا گیا ہے. غصہ کرنا، غضب کرنا، آپ جانتی ہیں ہمارے مذہب میں حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ وہ آگ ہے کہ جب ایک مرتبہ اس کے شعلے بھڑکتے ہیں تو پھر ہر چیز بھسم ہو جاتی ہے. آپ جانتی ہیں خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے کسی ایک شخص کے غصے کی وجہ سے. کسی ایک شخص کا غصہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس لیے کہ غصہ آ گیا تھا. اور غصہ کیا چیز ہے؟ خود شیطان نے جناب نوح علیہ السلام سے بیان کیا ہے. یہ روایت موجود ہے، کتاب کا نام ہے استعاذہ. اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ شیطان نے خود جناب نوح سے
کہا. جناب نوح نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ اگر انسان کر لے تو تم اس پر غلبہ پا لیتے ہو. تو شیطان نے کہا کہ اے نبی خدا، اگر کسی پر غضب کی کیفیت آ جائے تو اس کی حالت میرے ہاتھ میں بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے. آپ بتائیے جب کسی کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں گیند آ جاتی ہے، جس طرف چاہتا ہے پھینکتا ہے، جس طرف چاہتا ہے مارتا ہے. تو شیطان خود بتلاتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مظاہرے نظر آتے ہیں، ادھر غصہ آیا، بعد میں لوگ پشیمان نظر آتے ہیں، خود کہتے نظر آتے ہیں کیا کریں غصہ آ گیا تھا. اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے آقا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب آقا فرماتے ہیں کہ غصے کے کڑوے گھونٹ پی لیا کرو، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ شیریں گھونٹ کوئی اور نہیں دیکھا ہے. مولا نے خود بتایا کڑوا گھونٹ ہے لیکن نتیجہ شیریں ہونے والا ہے. کڑوا گھونٹ ہے، جب غصہ آتا ہے انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر قابو پائے، لیکن مولا بتاتے ہیں کہ اگر اس لمحے میں تم نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تو تمہیں نتیجے میں بڑے شیریں نتائج دیکھنے کو ملیں گے، بڑے اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے لیے اور میں خود سے کیا کہوں، آپ جانتی ہیں ہمارے دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، مولا کی اس مرد شامی سے جو ملاقات ہے آپ جانتی ہیں، واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور میرے دوسرے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام پر سب و شتم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے میرے اور آپ کے امام کو، جو کچھ کہہ سکتا ہے کہتا ہے. تاریخ کہتی ہے حسن مجتبی خاموش کھڑے سن رہے ہیں. جب ایک مرتبہ کہنے والا کہہ کر چپ ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد جو سوال کیے ہیں نا، آپ سوچئے کہ یہ سوال، یہ جملے فقط نواسہ رسول کے لبوں سے ادا ہو سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو کوئی برا کہے، ہمیں ایک لمحہ نہیں لگتا ہے اپنا ری ایکشن دکھانے میں. ہم اور آپ ادھر کسی کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، اگلا جملہ نکلنے سے پہلے ری ایکشن دکھاتے ہیں. اور امام کا طرز عمل کیا ہے؟ امام اس سے کہتے ہیں اے بھائی، اگر تو تھکا ہوا ہے تو بتا، تیرے لیے آرام کا انتظام کروں. اگر تو بھوکا ہے تو تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں. اگر تو پیاسا ہے تو تیرے لیے پانی کا انتظام کروں. لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر رہنے کو کوئی جگہ نہیں تو میرا گھر حاضر ہے. آپ سوچئے یہ جملے فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہے. مجھے اور آپ کو ان سے عمل کی ترغیب ملتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا کیا عمل ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ادھر کسی نے کچھ کہا، ادھر سے ہم ایسا جواب دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے چپ کرا دیا تھا. مومنین کا طرز عمل بتاؤں آپ کو، قرآن کے الفاظ میں قالوا سلاما، مومنین سے جب کوئی ناگوار بات کی جاتی ہے، کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو ان کی طبع نازک پر گراں گزرتی ہے، تو مومنین آگے سے اس کے لیول پر آنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ مومن اپنا لیول دکھاتا ہے، مومن آگے سے سلامتی کی بات کرتا ہے. پروردگار عالم توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو اپنا لیول یاد رہے. مجھے یاد رہے کہ میں حسین ابن علی کی چاہنے والی ہوں. مجھے یاد رہے کہ میں علی مرتضیٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہوں. میری اور آپ کی تو پہچان ہی یہ نام ہے. ہم شیعان علی کہلاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ علی کا ایک مطلب بلندی بھی ہے. اعلیٰ سے نکلا ہے یہ لفظ، تو علی والوں کے کردار میں بلندی ہونی چاہیے، علی والوں کے افعال میں بلندی ہونی چاہیے. علی والا بولے تو معلوم ہو کہ علی والا ہے، علی والا چلے تو معلوم ہو کہ علی والا ہے، علی والا گفتار کرے تو معلوم ہو کہ علی والا ہے. علی والوں کے معاملوں سے پتہ کرنا چاہیے کہ علی والے ہیں. اور یہی وہ عمل ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے.
मुहिब्बान अहले बैत, हम और आप पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखें। मैं पहले दिन से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ कि फ़कत बयान करके घर नहीं चले जाना है, मिलकर हल तलाश करना है कि ठीक है किसी को गुस्सा आ जाता है तो अब क्या करें। क्या रहनुमाई फरमाई है कुरान ने, मोहम्मद व आले मोहम्मद ने? तो बिल्कुल रहनुमाई फरमाई है। पहले मरहले पर तो ये कि आप गुस्से का सबब तलाश कीजिए। गुस्सा क्यों आता है इंसान को? गुस्से के असबाब में किताब मेराजुस सादा में जो एक पूरा बाब है उसमें गुस्से के असबाब लिखे हैं। उसमें इंसान सोचता है तो हैरान रह जाता है कि वाकई यही असबाब होते हैं। क्या असबाब है? फ़ख्र है, तकब्बुर है, कीना है, गुरूर है। इसीलिए तो गुस्सा आता है इंसान को जब मुझे लगता है कि मेरी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, जब मैं समझती हूँ कि मेरी बात सबको माननी चाहिए, जब मुझे लगता है कि कोई मेरी बात कैसे नहीं मानेगा, मैं तो अपनी बात मनवा सकती हूँ। उस वक्त इंसान को अपनी हकीकत भूल जाती है। हम वही इंसान है ना कि जब दुनिया में आए थे तब भी किसी काबिल नहीं थे, जब दुनिया से जाएंगे तब भी किसी काबिल नहीं होंगे। जब दुनिया में आए थे तो अगर खुदा ने माँ के वजूद में रहमत न दी होती कोई हमारा पूछने वाला ना होता। जब दुनिया से जाएंगे तब भी आप जानती हैं ऐसे बेबस होकर जाते हैं कि कोई गुस्ल दे दे तो दे दे, कोई कफन दे दे तो दे दे। 4 इंसान अपने कांधों पर सवार करके हमें हमारे आखिरी ठिकाने तक पहुंचा के आते हैं। इतना बेबस इंसान और अपनी हकीकत भूल जाता है। फिर कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि गुस्से की फितरत में एक अजीब मुनाफिकत देखी है कि अपने से बुलंद को देखकर तो दब जाता है, अपने से कमज़ोर को देखकर भड़कता है। आप देखिए ऐसा ही होता है। जिसके सामने हमारी नहीं चलती हम सर को झुका के कहते हैं कोई बात नहीं सब्र कर लेंगे। हमें मालूम ही नहीं कि सब्र ऐसे मौके पर नहीं करना था। इसलिए कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना तो मोमिन का शियार है। उस वक्त हम कहते हैं सब्र कर लेंगे। पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान आज इस्लाम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है सब्र करके बैठे हैं ना। यहाँ सब्र नहीं करना। अगर सब मिलकर इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो ईमान का पता चलेगा कि हम और आप मोमिन हैं। लेकिन हम वहाँ तो कहते हैं बस सब्र कर लेते हैं। गुस्सा कहाँ दिखाते हैं? जिन पर हमारा जोर नहीं चलता है, जिन पर हमारा जोर चलता है, माजरत चाहती हूँ, जिनको हम अपने से कमतर समझते हैं, जिनको हम अपने से कमज़ोर समझते हैं, उन पर हमारा गुस्सा नज़र आता है। कैसे? अपने मातहतों पर गुस्सा दिखाते हैं। अगर हम जॉब पर होते हैं, अगर हमने घर में कोई मुलाजिम रखा है, अपने मातहत पर गुस्सा दिखाते हैं, अपने बच्चों पर गुस्सा दिखाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों पर गुस्सा करने का हक़ नहीं है हमें। आज हम इन मुल्कों में रहते हैं तो सीखते हैं कि भाई बच्चे तो कौम की अमानत होते हैं। अगर हमने बच्चों को मार दिया, बच्चों के साथ कुछ बुरा कर दिया तो सोशल सर्विसेज आ जाएंगी। मैं और आप ये नहीं जानते हैं कि इस्लाम ने पहले मना किया था। इस्लाम पहले मना कर चुका है कि बच्चों को हाथ लगाएं, और खुदा न खास्ता मारना तो बहुत दूर की बात है, मारने की तो इजाज़त ही नहीं है। बहुत कम मौके पर, और वो किसे इजाज़त है? मैं आपको फ़कत इतना बता दूं कि माँ को मारने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। माएँ हाथ नहीं लगा सकती हैं अपने बच्चों को, दियत वाजिब हो जाती है। अगर बच्चों को मारने से मार का निशान पड़ जाए बच्चे की जिल्द पर, आप पर दियत वाजिब हो जाती है। गौर करने की बात है कि दीन की यही बातें मुझे और आपको सीखनी है। अच्छा, मारने की तो इजाज़त नहीं है, और क्या करना है? रसूल फरमाते हैं अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद की तकरीम करो, अपनी औलाद की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। हम और आप क्या करते हैं? किसी के सामने कोई बात आती है, अपने बच्चों को हम ऐसे डील करते हैं कि जैसे इनकी तो कोई हस्ती ही नहीं। और आज हम अफसोस इस बात पर होता है कि कहते हैं, गोरे कहते हैं, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि बच्चों की इज्जत नफ्स मजरू होती है, बच्चों से कुछ कह नहीं सकते। तो इस्लाम ने तो पहले फरमा दिया था, इस्लाम ने पहले सिखा दिया था कि अपने बच्चों की इज्जत करो। वही इस्लाम जो बच्चों से कहता है कि माँ बाप को उफ ना करो,
वहीं ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि फ़कत बच्चों के लिए बतला दिया है कि बच्चों की इज़्ज़त करो और बच्चे जो हैं वो समझें कि बस वालिदैन ने हमारी इज़्ज़त करनी है। आपके लिए मकाम ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वालिदैन से तो कहा गया कि बच्चों से कुछ ना कहो, लेकिन बच्चों से कहा गया कि वालिदैन के सामने उफ़ ना करो। और उफ़ जो है, उलमा ने यहाँ तक बयान किया कि ये सबसे छोटा लफ्ज़ है। जब हम किसी से कुछ कहते हैं ना, इससे छोटा लफ्ज़ नहीं है। जब हम किसी के लिए नाराज़गी का इजहार करते हैं, किसी से नाराज़ होकर कुछ कहने लगते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं उफ़। इस्लाम ने उफ़ का ख़ास तौर से ज़िक्र करके मना किया है कि वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। परवरदिगार आलम तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल रखें। ग़ज़ब से बचने के लिए बस एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप जानती हैं कि गुस्से के लिए यहाँ तक मिलता है रिवायात में कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उस मकाम से हट जाओ। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, अगर लेटे हो तो सो जाओ। कोशिश करो कि अपनी तवज्जो उस बात से हटा सको। फिर यहाँ तक कि ठंडा पानी पियो, वुज़ू करो। वुज़ू नहीं आपको ठंडा कर रहा तो गुस्ल कर लीजिए, इसलिए कि इस्लाम बार बार याद दिलाना चाहता है कि गुस्सा हराम है, इसकी आग घरों में न लगने दीजिए। परवरदिगार आलम इस आग से हमारे और आपके घरों को महफूज रखे। और मुहिब्बान अहले बैत, जिस हस्ती के ज़िक्र से इब्तदा की कलाम की आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये वो हस्ती है कि जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फितरस को निजात दी। और मुहिब्बान अहले बैत, हुसैन इब्न अली जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो एक ऐसी हस्ती को निजात मिलती है कि रहती दुनिया के लिए मिसाल कायम हो गई। जनाबे हुर की हस्ती, वो हुर कि एक तरफ फ़ौज यजीद में है, एक तरफ दुश्मन की फ़ौज में है। मुझे और आपको नज़र आ रहा है कि हुर का सफ़र एक तरफ जहन्नुम की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसी काया पलट होती है। हुसैन इब्न अली की मौजूदगी हुर के नसीबे को ऐसा जगाती है कि वो हुर अब फ़कत हुर नहीं रहे, हुर अलैहिस्सलाम हो गए हैं। और जनाब हुर को ये निजात क्यों मिली, हम और आप गौर ही करते रह जाते अगर तारीख़ में ये वाक़या मौजूद ना होता कि जब जनाब हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पर हाथ डाला था, जब रोका था जनाब हुर को, तो उधर से जवाब में इमाम ने एक जुमला फरमाया था। इमाम ने फरमाया था, सकलत का उम्मो का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। और इधर से जवाब में हुर ने क्या कहा, तारीख़ कहती है जनाब हुर ने एक मर्तबा तड़प कर इमाम की लगाम से हाथ हटा लिया और हाथ हटाकर सर को झुका के कहते हैं, ए हुसैन, अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी कुछ कहता। रोने वालों, यही एहतराम सैयदा था जिसने हुर की किस्मत बदल दी। यही वो एहतराम था रसूल की बेटी का कि जिसने हुर को दुनिया और आखिरत में आज़ाद करार दे दिया। आप जानती हैं कि हुर के लिए इमाम अली मकाम ने फरमाया है कि तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। ये वही हुर है ना जो इमाम को घेर कर करबला की तरफ लाया है। ये वही हुर है कि तारीख़ कहती है कि जब एक मर्तबा रोका था फ़ौज हुसैनी को, जब मेरे इमाम के काफ़िले को रोका था हुर ने, तो जनाबे ज़ैनब के रोने की आवाज़ बुलंद हुई थी। जनाबे हुर ने बीबी ज़ैनब को रुलाया था, लेकिन यही एहतराम सैयदा जो हुर के दिल में था, इसने जनाबे हुर की किस्मत बदल दी है। और यही एहतराम है कि परवरदिगार आलम जिस दिल में डाल देता है उसके दिल में हिदायत के चिराग को रोशन करता है। और इस चिराग ने कब अपनी रोशनी बखेरी है कि मैं और आप जानते हैं, शबे आशूर एक ऐसा लम्हा आया है कि अब हुर अपने खैमों में नहीं है बल्कि खैमों के बाहर टहल रहे हैं। बेटा आकर पूछता है, बाबा जान आप खाना नहीं खा रहे, आप आराम नहीं कर रहे, क्या वजह है? और जनाबे हुर अपने बेटे से पूछते हैं, ए बेटे ज़रा कान लगाकर सुनो, क्या तुम्हें वही सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है?
रोने वालों, जानना चाहेंगे हुर की आवाज़ कौन सी आवाज़ थी जिसने हुर को बेचैन कर दिया? वो आवाज़ थी अलातश की आवाज़। वो आवाज़ जो खयाम हुसैनी से बुलंद हो रही थी, नन्हे नन्हे बच्चों के रोने की आवाज़, कि जिसमें बच्चे तड़प तड़प कर कह रहे थे, हाय हम प्यासे हैं, हाय हमें प्यास मारे डालती है। रोने वालों, हुर का दिल मुनक़लिब हुआ, हुर का दिल ऐसा बदला कि अब एक मर्तबा अपने बेटे के हमरा इमाम की खिदमत में चले हैं। रोने वालों, रोने के दिन हैं। अरे हुसैन के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में नामे हुसैन पर आंसू बहा रहे हैं। आप में से हर कोई जहां जहां बैठा गिरिया कर रहा है, अपने आप को तन्हा न समझिएगा। अरे आपके पहलू में क्या खबर सैयदा खुद बैठी हो, आपके पहलू में कौन जाने ज़ैनब खुद बैठी हो, आपके पहलू में किसे मालूम सकीना बैठी हो। आप तन्हा नहीं हैं, आपके साथ रोने वाले मौजूद हैं। और रोने वालों, हुर इमाम की खिदमत में चले, थोड़ी दूर पहुँचे, एक मर्तबा जेब से एक रुमाल निकाला, अपने बेटे से कहते हैं, मेरे दोनों हाथ बांध दो, मैं इमाम की खिदमत में एक मुजरिम की हैसियत से जाना चाहता हूँ। अरे ये कहा, बेटे ने हाथ बांध दिए, सर को झुका कर जा रहे हैं। बाज़ रिवायात में है कि आंखों पर भी पट्टी बांधी। अरे हुर कहते हैं, मैंने इन निगाहों से हुसैन को गजब की निगाह से देखा था, अब मैं नजर उठाते डरता हूँ। रोने वालों, हुर इमाम की खिदमत में चले, चलते जाते हैं। इतने में बेटे ने सदाए तकबीर बुलंद की, कहता है अल्लाहु अकबर। जनाबे हुर ने पूछा, बेटा क्या हुआ? हुर कहता है, बाबा मैं देख रहा हूँ अब्बास इब्ने अली आ रहे हैं, इसलिए कि उधर इमाम ने अब्बास को भेजा, अब्बास जाओ हमारा मेहमान आ रहा है। रोने वालों, अब्बास आगे आगे चले। इतने में हुर के बेटे ने एक मर्तबा फिर तकबीर कहना शुरू की, कहते जाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जो पूछा है जनाबे हुर ने, बेटा क्या हुआ? हुर का बेटा तड़प कर कहता है, बाबा सैयदा का लाल, नवासा रसूल, अरे हमारे आका खुद तशरीफ ला रहे हैं। रोने वालों, इमाम पहुंचे, हुर के हाथ खोले, एक मर्तबा आंखों से पट्टी हटाई, लेकिन हुर इमाम के कदमों से सर नहीं उठाते। रो रो कर कहते, आका माफ कर दीजिए, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। और रोने वालों, इमाम फरमाते हैं, हुर ऐसे ना कहो, अरे तेरी माँ ने तेरा नाम बिल्कुल ठीक रखा था, अंता हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत दोनों में हुर है। और रोने वालों, इमाम ने हुर को गले से लगाया। इधर रोज़े आशूर जब लड़ाई का आगाज हुआ, हुर ने ख्वाहिश की, आका सबसे पहले मेरे बेटे को इज़्ने वग़ा दीजिए। इज़्ने वग़ा मिला, हुर का बेटा मैदान में गया, शहीद हुआ। बस आखिरी जुमले आपकी ज़हमतों को तमाम किया। रोने वालों, हुर का बेटा शहीद हुआ। जब आखिरी आवाज़ दी, इधर हुर तड़प कर उठे, बेटे के सरहाने जाना चाहते हैं। इमाम ने दामन पकड़ा। इमाम फरमाते, हुर क्या करते हो? अरे जवान बेटों की मैयत पर बूढ़े बाप नहीं जाते। मैं हाथ जोड़ कर कहूँ, आका अभी जब थोड़ी देर में अली अकबर का लाशा हो